قرآن میں تخفیفات کا بھی سلسلہ، تخویف، خوف یخوف تخویفا، تخفیف نہیں ہے بلکہ تخویف، خوف سے، تخویف دنوی اور تخویف اخروی۔ قل للذین کفروا ستغلبون، دنیا کے اندر تم مغلوب ہو جاؤ گے، کافروں سے کہہ دو۔ یہ تخویف دنوی ہے، اور تخویف اخروی وتحشرون الی جہنم، جہنم میں تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہنم میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ تخویف دنوی اور تخویف اخروی دونوں آگے، سمجھتا ہے؟ قرآن میں تسلی کا سلسلہ بھی ہے ایک، التسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ، یعنی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَلَا تَحْزَنْ فَاصْبِرْ، پریشان نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ مولانا المصیبت اذا عمت خفت، بولو، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے، پریشانی اور تکلیف عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب استاد جی کو پکڑ کر کے مجھے آپ کے سامنے کوئی مرغا بنا دے تو مجھے بڑی پریشانی ہوگی کہ یہ طلباء کے سامنے، لیکن اگر فوجی بھائی ہمارا آ جائے کہ سارے کے سارے کیوں قرآن پڑھتے ہو، سارے مرغا بن جاؤ، تو تم بھی میرے ساتھ مرغا بنو، تو میں کہوں گا شکر ہے رب دا، تو کوئی گلی نہیں برابر ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ فرما رہے کہ یہ الو کے پٹے یہ اس قسم کے گزرے ہیں میرے پیارے، اگر آپ کی تکذیب کریں اور آپ کو جھٹلائیں، آپ یہ کہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کی اس طرح تکذیب ہوتی رہی۔ ارے کچھ بلا پڑھا نہیں پڑھا مولانا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَلَا تَحْزَنْ فَاصْبِرْ، اگر آپ کی تکذیب کرے تو آپ پریشان نہ ہو، لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کی اسی طریقہ پر یہ ہے کہ تکذیب ہوتی رہی ہے، لہذا یہ عام ہے مسئلہ۔ یہ التسلی للنبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ تسلی، اور مومنوں کو بھی تسلی، جیسے احد کے موقع پر ظاہری شکست ہو گئی تو فرمائے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، ان یمسسکم قرح، اگر آج 70 تمہارے شہید ہو گئے، 70 تمہارے زخمی ہو گئے، تمہارے 70 بندے شہید ہو گئے، آج تمہیں زخم لگا ہے تو فرماتے فلا تحزنوا، پریشان نہ ہو جاؤ، اور یہ کہ فلا تغتموا، غم نہ کرو، لأنہ قد فقد مس القوم قرح مثلہ، کافروں کو بھی اس قسم کے زخم تم نے بدر میں لگایا تھا۔ کچھ بلا یہ تسلی ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ تسلی۔ اللہ کے بندوں کچھ بلا پڑھا نہیں پڑھا؟ التسلیۃ للنبی، التسلیۃ للنبی اور التسلی للمومنین، مومن کے لیے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، یہ ہو گیا مولانا۔ کبھی تنبیہات کا سلسلہ ہوتا ہے، تنبیہات سمجھے، نبی کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے۔ عفا اللہ عنک لما زنت لو، آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دے دی؟ عفا اللہ عنک، یہ تنبیہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم آپ کو نہ ہو مجھ سے سوال نہ کرو، یہ تنبیہ للنوح، پیارے نوح علیہ السلام کو تنبیہ ہے۔ خیال کر لینا بات ضمنی طور پر آ گئی، آگے بھی معافی ہمیشہ جرم پر نہیں ہوتا۔ وزارت تعلیم میں جاتا رہتا ہوں، آپ کے علماء دیوبند کی طرف سے لوٹنے کے لیے دوسرے لوگ جاتے کھانے پینے کے لیے، لیکن بس مباحثہ کے لیے مجھے بھیجتے، لڑنے کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کر لیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس کام کے لیے میں خاص ہوں، بس میری والدہ نے مجھے پیدا اسی کام کے لیے کیا، سمجھے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو لڑنے مرنے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ہی نظر آتا ہوں ان کو، سمجھے، جہاں مسئلہ زیادہ دشوار ہو، اور جہاں پر کھانے پینے کا جب ایوارڈ حاصل کرنے کا مسئلہ ہو تو وہاں پر جندب صاحب پہنچتا ہے، سمجھے، اذا تکون کریہۃ ادعا لہا واذا یحاص الحیث یدعا جندب، پھر وہاں جندب صاحب پہنچتا ہے، سمجھے مولانا۔ وہاں پر شین یا عین ہا، جو صحابہ کے تقدس کے قائل نہیں ہے اور صحابہ کو بڑے مجرم سمجھتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کیوں بھاگے، اور اپنے مرکزوں کو جو نبی نے فرمایا کہ لا تبرحوا عن مکانکم ھذا،
یہاں سے ہٹنا نہیں. وہ جو 50 تیر انداز انہوں نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی؟ بہت بڑا جرم کیا. سمجھ رہی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ جرم تھا یا نہیں تھا مولوی صاحب؟ جب اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اسی احد کے قصے میں آگے جا کر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ پکے مومن بھی ہے. علی المومنین، علیکم کے بجائے علی المومنین کہا کہ صحابہ پکا قطعی طور پر مومن ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا. سمجھے؟ تو جب معاف کر دیا تو اس کے بعد مجھے اور آپ کو مرچ کیوں لگ رہی ہے؟ اب اس بات کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، بھی معاف ہو گیا معاف ہو گیا. تو کہنے لگے معافی تو وہاں پر ہوتی ہے جو بڑا مجرم ہو. معلوم ہوتا کہ مجرم تھے پرلے درجے کے. میں نے کہا اجتہادی خطا تھا، کہا نہیں، پرلے درجے کے دانستہ طور پر انہوں نے نبی کی مخالفت کی، پرلے درجے کے مجرم تھے، تبھی تو معافی کا لفظ استعمال ہوا. تو اس پر میں نے عرض کیا عفا اللہ عنک، ادھر کیا کہو گے؟ یہ تو نبی کے بارے میں، سمجھے؟ عفا اللہ عنک. تو بند ہو گیا. بند ہو کر کے کہنے لگے آپ اس کی توجیہ کریں. میں نے کہا تو بول، ادھر بول نا. صحابہ کو تو مجرم قرار دیتا ہے لیکن نبی کو بھی. تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عفا یہاں پر تنبیہ کے لیے صرف تنبیہ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ التفسیر المیسر چھوٹی سی تفسیر ہے جو سعودی علماء کی کمیٹی نے اس کو ترتیب دی ہے، بڑی اچھی چیز ہے التفسیر المیسر. التفسیر المیسر بہت سے لوگوں کے ہیں. یہ لجنۃ من العلماء، یہ سعودی علماء ہیں، یہ بھی تفسیر المیسر. دکتور عائز القرنی، ان کی بھی تفسیر ہے التفسیر المیسر. اور حضرت اقدس محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی چند دن پہلے اسی پچھلے ہفتے میں اس کا انتقال ہو گیا، حنفی تھے، مولانا محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی التفسیر المیسر الواضح الگ تفسیر ہے، اور صفت التفاسیر ان کی الگ تفسیر ہے. سمجھ رہی ہیں؟ روائع البیان ان کی الگ تفسیر ہے. یہ سب اسی کے حضرت کے محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور تفسیر المیسر وہ جو سعودی والا جو علماء نے ترتیب دی، اس میں یہ قاعدہ لکھا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، جو سورہ توبہ میں آتا ہے، اس کے تحت لکھا ہے کہ کبھی افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل کی طرف، یا افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کی طرف کب نبی آ جاتا ہے وہ کام جائز ہوتا ہے، تو پھر بھی اس پر معافی کا اطلاق ہوتا ہے. یہ قاعدہ لکھا ہوا. اس لیے اب آپ کی مرضی، اس کو تنبیہ سے تعبیر کرو تب بھی ٹھیک ہے، تنبیہ کہہ دو تب بھی صحیح ہے، یا یہ ہے کہ کہہ دو کہ الانتقال والسیرورۃ من الافضل الی المفضول، افضل سے مفضول کی طرف جانا، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم التنبیہ للمؤمنین، یہ مومنین کو اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو یہ کی تنبیہ کر دی. یہ تنبیہ ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہو گیا جی مومنین کے لیے تنبیہ. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، اس کے مخاطب براہ راست صحابہ ہے. ہاں انتم اولئک، انتم پر ہاں لگا دیا، اور کلمۃ ہاں للتنبیہ آپ نے پڑھا تنبیہ کے لیے، یعنی تنبہوا ایھا المؤمنون، مومنو متنبہ ہو جاؤ. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم یہودیوں سے محبت کرتے ہو، تمہاری سادگی ہے، وہ تم سے کسی طرح ان کی محبت نہیں ہے. تو التنبیہ للنبی جو آپ سے عرض کر دیا عفا اللہ ان کا، اور التنبیہ للمؤمنین، مومنین کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبون. قرآن میں ایک اصطلاح ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، منکرین پر زجر، منکرین کو ڈانٹا جاتا، زجر کیا جاتا. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارأیت الذی ینہا عبدا، جو میرے خاص بندے کو نماز سے بھی روکتا ہے، اس کو دیکھو. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے زجر ہے. الذی سے ابو جہل مراد ہے، الذی سے ابو جہل مراد ہے، زجر ہے اس کے لیے. ہو گیا مولانا؟ اے مولانا سلسلہ. اور کبھی شکوہ اور شکایات، قرآن کی ایک اصطلاح شکوہ اور شکایات، اس کی ابتدا عام طور پر قول سے ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ دے بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ مسئلہ اتھے ہو گیا،
اس کے بعد مسئلہ ہے توحید. میں نے عرض کیا وحد یوحد توحیداً چیزیں را واحد گردانیدن، آپ نے پڑھا ہے ارشاد الصرف کے اندر ہے، کسی چیز کو ایک شمار کرنا ایک. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں اور اس کے افعال میں کسی کو شریک قرار نہ دینا اور کسی کو پارٹنر نہ سمجھنا، یہ توحید ہے. توحید کی ضد شرک ہے مولانا. شرک کی کئی قسمیں ہیں، شرک کی کئی قسمیں. ایک شرک فی التصرف ہے. شرک فی التصرف وہ یہ کہ ان یعتقد غیر اللہ، ان یعتقد الانسان غیر اللہ، بأنه يتصرف في الأمور فوق العادة. شرک فی التصرف ان یعتقد غیر اللہ بأنه يتصرف في الأمور فوق العادة، عادت کے خلاف ما فوق العادت امور میں غیر اللہ کو ایک قدرت حاصل ہے، وہ جو بھی تصرف کر سکتا ہے. یہ شرک فی التصرف ہے. سمجھتا ہے؟ آسمان بھی ہمارے پیر صاحب نے بنایا، زمین ہمارے پیر صاحب نے بنائے، اولاد بھی وہ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ما فوق العادت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ تصرفات ہے، اور لا يقدرها الا اللہ سبحانہ و تعالی. قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، غیر اللہ کے لیے ان چیزوں کو ماننا یہ شرک فی التصرف ہے. اس لیے دیکھو سورہ انعام میں آپ پڑھیں گے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ثم الذین کفروا بربهم، ثم استبعادیہ ہے. ہاں ملنگو ثم کیا ہے؟ استبعادیہ کا معنی، ثم استبعادیہ بود سے دوری. ثم استبعادیہ کی پہچان یہ ہے عقل اجازت نہیں دیتی کہ اس کی ما قبل اور ما بعد، یہ ثم ہے. عقل اجازت نہیں دیتی اس کی ما قبل اور ما بعد دونوں جمع ہو جائیں، جمع نہیں ہوتی، عقل اجازت نہیں دیتی. فرمایا تضربها ثم تزاجرها، بیوی کو دن کو پٹائی کرتے ہو پھر عجیب بات ہے ثم تزاجرها، اور رات کو پھر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہو. اب تضربها ما قبل ہے ثم کا، اور تزاجرها ثم کا ما بعد ہے. اگر پٹائی کرتے ہو تو سو نہیں اس کے ساتھ، سوتے ہو تو پھر پٹائی نہ کرو. عقل دونوں کی اجازت نہیں ہے. اور تم پٹھان اور بلوچ ہو کر کے پٹائی بھی کرتے ہو اور سوتے بھی ہو، بولو. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے میرے ماں باپ اس پہ، میرے پیارے فرماتے مسئلہ سمجھاتے کہ تضربوا ثم تزاجوا. ارے بابا پٹائی بھی کرتے ہو بیوی کو اور پھر اس کے ساتھ سوتے ہو، عقل اس کی اجازت نہیں دیتی دونوں باتوں کو جمع کرنا. یہ تو پٹھان بلوچ تم لوگ کرتے ہو نا، ناسمجھ قسم کے لوگ. پٹائی کرو تو پھر نہ سوتے ہو تو پھر پٹائی نہ کرو. انسان تو اس کو سمجھو نا. کچھ بھلا پڑا؟ قرآن اسی کو کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. آسمان و زمینوں کا خالق بھی اللہ، تاریکیاں اور نور اور روشنی کا خالق بھی اللہ. پھر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی تم کافر لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کے برابر پھر دوسروں کو غیر اللہ کو قرار دیتے ہو. اگر غیر اللہ کو اللہ کے شریک سمجھتے ہو تو پھر اللہ کو خالق نہ سمجھو، اور اگر اللہ کو ان چیزوں کا خالق سمجھتے ہو پھر شرک نہ کرو. شرک اور یہ چیزیں اللہ کو خالق بھی سمجھتے ہو ادھر شرک بھی کرتے ہو، شرک ما بعد میں، یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے بندو کچھ بھلا پڑا؟ ہاں. تو عرض یہ کیا تھا کہ شرک فی التصرف یہ ہے کہ ان یعتقد غیر اللہ بأنه يتصرف فی الامور فوق العادت. عادت کے خلاف یہ ہے کہ غیر اللہ جو بھی چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے. اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑا؟ یہ مسئلہ ہو گیا شرک فی التصرف. البتہ اللہ کے لیے ناراض نہ ہونا. او دوستو مسئلہ سمجھو ذرا. مسئلہ وہ یہ دنیا جو ہے نا یہ دارالاسباب ہے. ایک ایک چیز لکھنے کی ہے، خیال کر لینا. بعد میں پھر ٹیلی فون کرتے تبلیغ میں گیا کہیں کسی جگہ، استاد جی لوگ یہ اعتراض کرتے اس کا جواب کیا ہے؟ میں کہتا خدا کی قسم اس کا جواب دے چکا ہوں. استاد جی یہ بھی تو پوچھتے، میں کہتا اللہ کی قسم اس کا بھی جواب دے چکا ہوں. استاد جی یہ بھی پوچھتے، ارے اللہ کی قسم اس کا جواب بھی دے چکا ہوں سبق میں. تم کدھر تھے؟ سمجھے؟ ہاں
مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، متصرف فی الامور کلہا، تمام امور میں متصرف تاثیر حقیقی میرے پروردگار کی۔ لیکن اسناد اور نسبت العواقب والنتائج، نتائج کی نسبت الی الاسباب، اسباب کی طرف کرنا، سبب کی، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ ہوتا ہے، لیکن سبب میں بھی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے، آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے کہ سبب کہتے ہیں السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، السبب ما یفضی، سبب وہ ہے کہ انسان کو پہنچاتا ہے الی المسبب، نتیجہ تک، فی الجملہ، یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے لیکن کبھی نہیں ہوتا، تو آپ کو بتاتا، خیال کر لینا یہ اس سبب کا، یہ سبب کی کاریگری نہیں ہے۔ جب آج کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اصل مؤثر میں ہوں۔ مولانا درد سر کی گولی آپ ایک لیتے آپ کے سر کا درد ختم ہو جاتا، میں 5 گولیاں لیتا ہوں میرے سر کا درد ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہ اللہ ہے بتاتا ہے کہ خیال کر لینا کہ گولی مؤثر نہیں ہے فی نفسی ہی، گولی فی نفسی مؤثر نہیں ہے۔ اگر گولی مؤثر ہوتی تو پھر یہ کہ اس نے تو 5 گولیاں کھائی، اس میں بطریقہ اولائی ہونا چاہیے تھا۔ آپ لوگ معاف فرمائیں، ساتھی پوچھ رہے کہ ماہی الجامعۃ الصدیقیہ، جامع صدیقیہ کیا ہے؟ جامع صدیقیہ کوئی آدمی آتا ہے، اب تو دیواریں بھی بن گئی، یہ مسجد بن گئی، لیکن یہاں جب چھپروں میں سلسلہ شروع تھا جامع صدیقیہ، تو طالب علم آ رہا ہے تو گوٹ والے بتاتے اس طرف ہے، وہ روڈ تک پہنچ جاتا، پھر وہاں سے روڈ میں کسی انسان کو دیکھتا جامع صدیقیہ کہتا اس طرف ہے، پھر واپس چلا، ادھر کچھ بھی پتہ نہیں تھا، جامع صدیقیہ کی کوئی نشانی نہیں۔ پھر دورہ تفسیر کے لیے جو لڑکے آتے ہیں تو پرانے طلبہ جو ہمارے چلے گئے، کسی کی قمیص ادھر پڑی ہوئی پرانی، کسی نے شلوار ادھر پھینکا ہے، پرانے جیسے پڑے ہوئے، تو جیسے دیکھ کر کے پھر گھر پہ فون کرتے ہیں، ہیلو، گھر والے کہتے ہیں پہنچ گئے؟ جی ہاں پہنچ گئے۔ کہاں؟ کہا جامع صدیقیہ میں۔ کہا وہاں کی خصوصیات کیا ہے؟ کہتے خصوصیت یہ ہے نہ کوئی باتھ روم ہے، نہ کوئی غسل خانہ ہے، اور نہ کوئی کھانے کا صحیح انتظام ہے، اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پرانے یہاں قمیصیں بہت پڑی ہوئی ہے اور شلواریں پڑی ہوئی ہیں ہر جگہ، بڑی خصوصیت ہے جامع صدیقیہ کی۔ سمجھیں؟ آپ حضرات کو تکلیف ہوگی، لیکن سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ اب پچھلے ہفتے میں 6-7 گائیں آ گئی تھی، اب دعا کرو سورہ بقرہ شروع ہوئے تو انشاءاللہ گائے ہی گائے آئیں گے۔ پھر طلبہ کہتے بقرہ ختم نہ کرو، گائے آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، گائے کھاؤ تو نصاب ہی آگے، سورہ نصاب ہی گائے کھاؤ تو کیا سپلائی کا کوئی سلسلہ بھی تو ہونا، سمجھ میں آ گیا؟ کچھ بڑا پڑ گیا مولانا، مسئلہ سمجھ لینا۔ یہ جو میں پانی پی رہا ہوں، میری پیاس کو پانی بجھا نہیں رہا ہے، اللہ پاک اس کو بجھا رہا ہے، براہ راست اللہ اس کو بجھا رہا ہے۔ پانی پینا صرف علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ پیاس بجھ جائے گی۔ یہ ابو الحسن اشعری کا مذہب ہے۔ ہم لوگ اشعری نہیں، ہم لوگ تو ماتوریدی ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ پانی سندھ کا پانی ہے، یہ صرف علامت ہے کہ میں پی رہا ہوں اور میرے پیاس کو میرے رب نے بجھا دی، پانی کا اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لہذا پیاس بجھانے کی نسبت پانی کی طرف کریں گے بھی نہیں کہ ان الماء قد اروى المنظور، پانی نے منظور کو سیراب کرایا اور اس کے اللہ کا بھلا کرے پیاس کو دور کر دیا۔ ابو الحسن اشعری کے ہاں اس کی اجازت نہیں۔ انبت الربیع البقلہ، کہ ترکاری کو اور سبزی کو اگانے والے اللہ کی ذات ہے، موسم بہار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔
لہذا انبت الربیع البقلہ حضرت اقدس کے مسلک کے مطابق اس کی اجازت نہیں، ابوالحسن اشعری کی۔ لیکن ماتریدیہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ان سبب لہو دخل فی ایجاد المسبب، سبب کا دخل ہے، تاثیر اس کی ہے، یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، یہ تاثیر کلی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت کے ہاں یہ کہا جائے گا کہ میری پیاس کو پانی نے بجھا دیا، مولی منظور کی پیاس کو پانی نے بجھا دیا، اور سبزے کو موسم بہار نے اگایا، کچھ پھل پڑ گیا۔ البتہ سبب کے لیے کلیت ضروری نہیں ہے، کلما وجد السبب وجد المسبب، کلما وجد، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجد السبب، گولی موجود ہے، میں نے کھایا ہے، لیکن وجد المسبب نہیں ہے، پھر بھی میرا درد سر ختم نہیں ہوا۔ ایک آدمی ایک گولی لیتا ہے، اس کا اسہال ہو جاتا ہے پیٹ، اور ایک 6 لیتا ہے، پھر بھی اسہال نہیں ہوتا، پیٹ بند ہوتا ہے۔ ایک آدمی شہد استعمال کرتا ہے، اس کی بیماری ختم، دوسرا شہد استعمال کر بیماری اور بڑھ جاتی، بیماری وہی ہے، ایک ہی بیماری ہے دونوں کی۔ یہ میرا رب بتاتا ہے کہ سبب کا دخل تو ہے۔ اللہ کے بندوں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے مذہب آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جی سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ اشاعرہ کا مذہب ہے، جبکہ یہ ہے ماتریدی کہنے والا۔ ماتریدیہ کے ہاں نسبت الاسباب نسبت المسببات نسبت النتائج الی الاسباب کی اجازت ہے ماتریدیہ کے ہاں۔ اشاعرہ کے ہاں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، کچھ پڑھا پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا مولوی صاحب، یہ مسئلہ سمجھے۔ حضرت اقدس علامہ آلوسی رحمۃ اللہ، تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ بات سبب یہ ہے، یہاں پر بڑی اچھی بات کی ہے، آپ کسی کوئی ساتھی دیکھنا چاہیں تو دیکھیں۔ سبب کے اندر کلیت نہیں ہوتی ہے، علت کے اندر کلیت ہوتی ہے۔ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا إِن كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ۔ سمجھتے؟ وہ علت ہے۔ میں بات اسباب کی کر رہا ہوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اللہ پاک نے اسباب کو مسببات کے ساتھ جوڑا ہے۔ محنت کرو گے علم آئے گا، محنت کرو گے تب بھی نہیں آئے گا، لیکن عام طور پر آئے گا، 99% آئے گا۔ محنت کرو گے پیسہ آئے گا، محنت سبب ہے، آپ کا پیسہ کھانا مسبب ہے۔ محنت کرو گے تو بچے بھی پیدا ہو جائیں گے، لیکن اسباب کو پورا اختیار کرنا، شادی کر کے پھر ہم بستری کر کے پھر دعا کرو، یہ سبب ہے کہ پروردگار اولاد دے، وہ بھی سبب، یہ بھی سبب۔ اب باقی شادی ہی نہیں کی ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں ہے، رب مجھے بچہ دے دے، تو کدھر سے بچہ دے گا؟ آپ کو کچھ بھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ اب جو شرک فی تصرف جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ غیر اللہ کو ما فوق العادت امور کے اندر متصرف سمجھنا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس میں اگر اسباب کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ سبب کو سبب ہی سمجھیں۔ سمجھے؟ ایک اسباب کا سلسلہ اور ایک سنت اللہ ہے، وہ سنت اللہ بھی یہی ہے مولانا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ وہ سنت اللہ بھی یہی ہے کہ یہ اسباب جب یہاں قوم لوط نے لواطت کر لی، زنا کیا، اور قوموں نے شرک کیا، چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، فہذہ الاسباب، یہ اسباب قد اہلکت ہم، ان کو ہلاک کر دیا، اور ہلاکت ان کا نتیجہ ہے انہوں نے۔ تو یہ سنت اللہ ہے، اگر یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر مسببات کو، نتائج کو، عواقب امور کو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ دنیا دار السبب ہے۔ اور اسباب کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے نہیں؟ محیی اور ممیت اللہ کی ذات ہے، محیی اور ممیت، زندہ کرنے والا اور مارنے والا، لیکن اگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ اجازت، وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کا لفظ آتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آپ پڑھیں گے، آگے بھی مسئلہ آئے گا، سورہ اللہ کا بھلا کرے، مائدہ کے آخر میں بھی اسی طریقے،
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل. یہ بإذنی جانتے ہو؟ یہ ساری چیزیں احیاء ہے، اماتت ہے، لیکن بإذنی یہ شرک نشتا. یا جیسے کہ کوئی سبب اپنا اثر جہاں دکھائے تو اس سبب کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے. ٹھیک ہے، سبب میں اور علت میں فرق یہ ہے کہ علت میں کلیت ہوگی اور طرد ہوگا اور عکس ہوگا، یہاں پر کلیت اور طرد اور عکس نہیں ہوگی. یہ شرک فی التصرف ہے، ان یعتقد غیر اللہ بأنہ یتصرف فی الامور فوق العادت، ما فوق العادت، غیر اللہ جو بھی چاہے تصرف کرے، یہ شرک فی التصرف ہے. سمجھے؟ یہاں مذہب میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسباب وغیرہ کا اس کا خیال کر لینا. دوسرا شرک فی الدعاء، کہ غیر اللہ سے آدمی غیر اللہ کو پکارے اپنے حوائج میں. ان یطلب حوائجہ من غیر اللہ، غیر اللہ سے اپنے حوائج کو یہ ہے کہ آدمی مانگے. سمجھتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ان سے تم کیا مانگتے ہو؟ یہ خود پڑے ہوئی ہے، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے تم کیا مانگتے ہو؟ وہ تمہارا کیا کر دیں گے؟ وہ تمہارا بھلا تو نہیں کریں گے. سمجھے؟ اس لیے ہندو کہتے ہیں کہ ہم جن کو پوجتے ہیں وہ ہمارے سامنے بت ہمارے کھڑے ہیں، اور تم جن کو پوجتے ہو وہ زمین میں پڑے ہیں. والکھڑا خیر من الپڑا. بولو، وہ کیا کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں کہ ہم جن کو پوجتے، تم مسلمان توحیدی کیسے ہو؟ تم قبر والوں کو، اولیاء اللہ کو بدنام کر کے اس طرح قربان جاؤں نہ اولیاء اللہ پر. اگر آج ولی اللہ کوئی زندہ ہو جائے تو ان کی کھال اتار دے جوتوں سے کہ ہم خود رب پاک پروردگار کو پکارتے تھے، تم ہمیں پکارتے ہو اپنی حاجتوں میں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو بھی ہمیں الزام دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارا بت تو ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم اس کو پوچھتے، تم جن کو پوچھتے ہو وہ زمین میں پڑے ہیں. والکھڑا خیر من الپڑا، وہ تو ہمارے سامنے کھڑا ہے اور تمہارا معبود زمین میں پڑا ہے. اور قانون والکھڑا خیر من الپڑا. تسی یہ ہو یا کسی اور علاقہ وچوں؟ یہ شرک فی الدعا ہے مولانا. یہ مسئلہ ہو گیا. شرک فی العبادت، کہ غیر اللہ کو معبود سمجھنا اور غیر اللہ کی عبادت کر لینا. ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ فلا اعبد الذین. عبادت صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی خصوصیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کا معنی انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ عبادت چشتے کرنا. شرک فی العبادت یہ ہے کہ ان یجعل غیر اللہ معبودا، غیر اللہ کو معبود بنائے اور اس میں اس کے لیے شرک کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں. شرک فی العلم یہ ہے کہ ان یعتقد غیر اللہ عالم الغیب، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے مولانا؟ یاد رکھ لینا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام غیب نہ کلی جانتے ہیں نہ جزئی جانتے ہیں. جو جانتے ہیں جو اللہ نے بتایا وہ اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لہوکی ہے. وہ علم الغیب ہے ہی نہیں ہے. استاپ دغا 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 دغا. ہمارے حضرات اور ہماری کتابوں میں بھی بزرگوں نے پتہ نہیں کدھر بزرگ سوئے ہوئے تھے کہ ہم علم غیب جزئی نبی کے لیے مانتے ہیں، بریلوی کلی مانتے ہیں. تو بریلوی پھر کلی مشرک ہے، تم جزئی مشرک ہو. پھر جب جزئی علم غیب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جزئی علم غیب مانتے ہیں اور ادھر سے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ سالب کلیہ کا جزئی ہے، سور ہے سالب کلیہ کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، وہ سالب کلیہ. اور ادھر سے تم کہتے موجب جزیہ کہ نبی کچھ جانتا ہے، تو سالب کلیہ تو موجب جزیہ سے ٹوٹ جاتا ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وفاق المدارس میں ایک دفعہ موقف علیہ کے پرچے میں بناتا تھا جب جامع فاروقی میں صدر صاحب بھی تھے. اب تو ہم جنگل میں آ گئے ادھر. میں نے مذاق میں یہ جزیہ دیا تھا، پورے پاکستان میں ایک نے بھی نہیں لکھا. اب میں نے کہا جن کو جو عالم الغیب کلی کے قائل ہے وہ کلی مشرک ہے، اور تم جزئی کے قائل ہو تو جزئی مشرک ہو. جب علم غیب امر تفرد به اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ کی خصوصیت ہے،
تو جزئی طور پر پیارے کے لیے کیسے ثابت کر لیا، انبیاء کے لیے کیسے ثابت کر لیا؟ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ انبیاء جو کچھ جانتے، شرعیات، احکام شرعیہ، دیگر امور میرے رب نے ان کو بتایا، وہ اطلاع الغیب ہے، اخبار الغیب ہے، انباء الغیب ہے، علم غیب اضافی ہے، علم غیب لہوکی ہے۔ یہ 5 نام آپ کو بتا دی میں نے اس کو۔ علم الغیب نہیں ہے وہ مولانا، سمجھتا ہے؟ اس کا ذرا خیال کر لیں۔ جس نے پرچہ چیک کیا تھا، دارالعلوم میں پرچے چیک ہو گئے، وہ آیا تو میرا سبق چل رہا تھا سورہ انعام کا، مولوی صاحب کہنے لگے یار اس دفعہ کسی نے ایسا جزیہ دیا ہے موقف علیہ میں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ بدبخت نے ہمیں بھی پریشان کر دیا۔ میں نے کہا پریشان نہ، وہ بدبخت میں ہوں، وہ بدبخت میں ہوں بابا، خیال کرنا چاہیے آپ کو، سمجھے؟ توضیح تلوی کا پرچہ بنایا، بنوری ٹاؤن کے کچھ طلبہ، پرانی بات ہے، میرے ساتھ سوار تھے، بلوچستان جا رہے تھے، منی بسیں چھوٹی جاتی ہیں جس میں 15-16 پسینجر بیٹھتے، خزدار جا رہی تھی گاڑی، یہ بیٹھے ہوئے تھے بنوری ٹاؤن والے بھی میرے ساتھ، بلوچ تھے اپنے، بڑی خدمت کی انہوں نے میری۔ میں نے کہا گاڑی چلتے چلتے ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا چتور بود شمائی پرچہ مرچہ، آپ کے پرچے کس طرح ہو گئے؟ کہنے لگے کہ پرچے بہت اچھے ہو گئے، لیکن یہ توضیح تلوی جس نے بنایا اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، وہ جی مولوی صاحب گالیاں ماں بہن کی انہوں نے دیں۔ میں شرمندگی کے مارے پھر بھی ہنستا رہا۔ پھر میں نے سوچا یا اللہ، وفاق والے ایک پرچے کے لیے 2000 روپے دیتے ہیں، 1000 روپے 2000 روپے دیتے، اس زمانے کی بات، اب شاید زیادہ دیتے ہیں، اور اب ایک گاڑی میں 16 آدمی میں 3-4 میری ماں کو گالی دے رہے ہیں، تو پورے پاکستان میں کتنے ہی ہوں گے؟ تو آخر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ پرچے بنانے والا کوئی جن اور فرشتہ ہوگا یا کوئی انسان ہوگا؟ کہنے لگے انسان ہوگا۔ میں نے کہا کسی مدرسے کا ہوگا یا یہ کہ کوئی پروفیسر ہوگا؟ کہنے لگے مدرسے کا ہوگا۔ میں نے کہا مدرسے کا استاد ہوگا یا کیا ہوگا؟ کہنے لگے استاد ہی ہوگا، لیکن بڑا بے غیرت، بہت ذلیل۔ میں نے کہا اللہ کے بندو یار اتنے پیارے ہو، میرے اپنے عزیز ہو، بلوچ ہو، اور شما دشنام دے گا، بخدا پرچہ من جوڑ کتا ہوں، پرچہ میں نے بنایا تو ہے ایک کے آنسو آگے، کہنے لگا استاد جی واللہ، میں نے کہا واللہ، کہا واللہ، میں نے کہا واللہ، کہا استاد جی میں گو واڑتا ہوں، ہم نے ٹٹی کھائی ہے، استاد جی ہم نے ٹٹی کھائی ہے۔ میں نے کہا ٹٹی تم نے کھائی اور مجھے کھلایا بھی خوب، سمجھے؟ اچھا بابا ہم نے بھی سبق سیکھ لیا، سمجھے بھی؟ ابھی ایک طالب علم نے ہمارے کسی بڑے مولوی کو فون کیا، یہ بخاری کا پرچہ کیسے سخت آپ نے بنایا؟ کہا کون سا سخت ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ کہا آسان ہے تو پھر آپ وہ حل کرو، آپ کو دے دوں حل کریں گے؟ مولوی صاحب غصے میں آ کر کے کہتے تو کون ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے چیلنج کرنے والا؟ کہتے تو کون ہوتا ہے جو ہم سے ایسے سخت سوالات دیتے ہیں؟ جب اتنا سخت ہم سے پوچھتے ہو تو پھر یہ ہے کہ تم خود بھی وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلباء سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ طالب علم جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر آدمی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ طالب علم کسی کو چھوڑتا۔ اور مولانا ایک شرک فی البرکت ہے، ان یعتقد غیر اللہ بأنه صاحب البرکت حامل البرکت، کہ غیر اللہ کو صاحب برکت سمجھے اور برکت کی توقع اور امید اس سے رکھے، غیر اللہ سے، حالانکہ برکت والی ذات اللہ کی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وجعلنی مبارکا، نبی خود کہتا ہے میں مبارک نہیں ہوں، میں مبارک ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر وہذا ذکر مبارک۔ یہ قرآن مبارک ہے، اس میں بھی برکت میرے رب نے رکھی ہے، اور نبی خود کہتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا۔ مبارک اللہ ہے، مبارک نبی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ارے کچھ بولے پڑا
یہ شرک فی البرکت ہے۔ اور شرک مولانا، شرک فی الخوف، غیر اللہ سے آدمی ڈرے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، غیر اللہ سے اسی طریقہ پر افغیر اللہ تتقون، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ حضرت اقدس فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں، من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک۔ سبحان اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں۔ من تخافو فہو الہک، جس سے تم اس طرح ڈرتے ہو جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے تو تمہارا معبود وہی ہے۔ ومن تعتمد علیہ، جس پر تمہارا سہارا ہے، جس پر اعتماد کر کے تم بیٹھتے ہو کہ میرا سب کچھ بگڑی بار بنا دے گا، فہو الہک، یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا معبود ہے۔ شرک فی الخوف ہے مولانا۔ شرک فی الرجا، یہ امید رکھے کہ غیر اللہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سب کچھ میرا بنا دے گا، اس لیے اللہ فرماتے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ سے صرف امید رکھو، امید لگا کر کے اللہ سے بیٹھ جاؤ۔ شرک فی المحبت ہے، غیر اللہ کو اس طرح محبوب بنائے جیسے کہ اللہ کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ شرک فی المحبت ہے مولانا۔ شرک فی التسمیہ، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الداتا، سمجھے؟ وَجَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، انشاءاللہ مسئلہ وہاں آپ کے سامنے آئے گا۔ اور شرک فی الشفاعت، کہ غیر اللہ میرے لیے، اس کو قدرت کاملہ حاصل ہے، جب بھی چاہے میرے لیے سفارش کرے گا۔ معتزلہ سرے سے شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں شفاعت کے لیے 3 شرطیں، شفاعت ہوگی، شفاعت کے لیے 3 شرطیں۔ شفیع جو جس کے لیے سفارش کر رہا ہے وہ اہل توحید میں سے ہو، پکا سچا مومن اہل توحید میں سے۔ مشفوع لہو، جس کی سفارش ہو رہی ہے وہ بھی اہل توحید میں سے ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ الشفاعت باذن اللہ، شفاعت اللہ کے حکم سے ہو۔ یہ انشاءاللہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، وہاں پر یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ارے چوکرو کچھ بلا پڑا، یہ 8-10 قسمیں شرک کی ہو گئی۔ ظاہر ونظمہم وبہم عرفنا فضلہ وبضدھا تتبین الاشیاء، ایک ضد کو دوسری ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب توحید کی پہچان اس وقت ہوگی جب کہ توحید کی ضد یہ جو 10 قسم کی شرکیں ہیں ان کو آپ پہچان لیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اڑے ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد مختصر سا، اصل میں چاہ رہا ہوں کل سبق شروع ہو جائے آپ کا، یہ تھوڑی سی تمہید ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا سور مکیہ اور سور مدنیہ، مل معرفت ہو، کس طریقہ پر پہچانیں گے کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے؟ سمجھے؟ ما نزل قبل الہجرت، ما نزل قبل الہجرت فہو مکی، ہجرت سے پہلے جو احکام نازل ہو گئے، جو صورت نازل ہو گئی ہے، جو آیات نازل ہو گئی وہ مکی ہے۔ وما نزل بعد الہجرت، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہو گئی وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مدنی ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ البتہ مضامین کے اعتبار سے کچھ علامات موجود ہیں مکی اور مدنی کو پہچاننے کے لیے۔ وہ یہ مکی صورتوں میں عام طور پر کلا کا لفظ ہوگا، کلا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اسی طرح مولانا دوسرا فرق یہ کہ سجدے تلاوت بھی مکی صورتوں کے اندر، سجدے تلاوت بھی مکی صورتوں میں۔ تیسرا ایک یہ ہے کہ آدم اور ابلیس کا قصہ زیادہ تر مکی صورتوں میں ہے، البتہ سورہ بقرہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، پھر بھی اس میں آدم اور ابلیس کا قصہ آ گیا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے مکی صورتوں کے اندر جہاد کا ذکر نہیں ہوگا، مکی صورتوں میں جہاد کا نہیں ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا، اس قسم کی آیتیں جو آتی ہیں انشاءاللہ میں جواب آپ سے عرض کر، میں نے آپ کو بتا دیا جاہدوا فینا یا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جاہدوا فی اللہ، جاہدوا فی اللہ، جاہدوا فی اللہ، جاہدوا فینا،
یہ عام مطلق ہے، یہ جہاد غیر جہاد دیگر اعمال میں بھی استعمال ہوتا ہے، برخلاف فی سبیل اللہ کے۔ فی سبیل اللہ خالص جہاد علم۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ بہرحال جہاد حقیقی کا ذکر مکی صورتوں کے اندر نہیں ہوگا مولانا۔ پانچواں مسئلہ یا ایھا الناس، یہ بھی مکی صورتوں میں۔ چھٹا یہ کہ توحید، رسالت اور قیامت، یہ بھی مکی صورتوں میں۔ ساتواں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مکی صورتیں اکثر چھوٹی ہوں گے، بڑی صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ منافقین کا ذکر بھی منافقین سے واسطہ مدینہ میں پڑا تھا، یہودی اور دیگر منافقین۔ نواں مسئلہ مشرکین پر رد زیادہ تر وہ مکی صورتوں میں ہے۔ اور دسواں مسئلہ استعارات اور تمثیلات، استعارات اور تمثیلات، یہ بھی زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر ہے۔ یہ کسی طرح پہچان ہے، یعنی الامور التي نعرف بها الفرق بین المکی و بین المدنی، مکی اور مدنی میں، لیکن یہ کلیات نہیں ہے، کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں ہیں مولانا۔ یہ یہاں مسئلہ ہو گیا۔ فرماتے ملا علی قاری نے الفقہ الاکبر میں تورات اور انجیل وغیرہ کو بھی کلام اللہ، حضرت کا تسامح ہوگا۔ میں نے آپ کو حضرت مدنی کا جمال قاسمی وغیرہ کتابوں کے حوالے آپ کو دے دیا، سمجھے؟ کہتے ہیں کہ جان زید ثم امر، تو عقل تو تقاضا کرتا کہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ارے جڑے پتریا، ہر ثم استبادیہ نہیں ہوگا، ثم استبادیہ کی پہچان یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ آپ ثم سے جو ہے نا، آپ ثم سے استباد ما قبل اور ما بعد میں ثابت کرتے، جبکہ اس طرح نہیں ہے۔ ما قبل اور ما بعد کا جمع نہ ہونا یہ ثم استبادیہ کی پہچان ہے۔ شرک کی تمام اقسام کا حکم ایک ہے، جی ہاں، خاص طور پر اس میں ایک عملی کبھی ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ صرف جہاد کا مصداق کیونکہ جبکہ بدائے وغیرہ میں عام مفہوم ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، سمجھے؟ مجازاً طلباء پر اس کا استعمال ہوا ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ تیسرا پارہ جب شروع ہوگا۔